والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی انبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سید المرسلین هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جان اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگین اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سرورا خم رہی اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام بودہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام یہ فون جو ہے بند کر دیں یا سائلنٹ موڈ پہ لا دیں بڑی قیمتی گھڑی ہے اور اس گھڑی بھی فون نہیں بند ہونے تو پھر اصحاب ہی بند ہو جانا ہے روحانی طور پہ بڑی قیمتی گھڑی ہے اس گھڑی کا استقبال کرنے کے لیے ساری کائنات دم بخود ہے بلکہ کسی اہل علم نے کہا ہے اگر حضور نہ ہوتے تو کوئی عید نہ ہوتی کوئی شب قدر نہ ہوتی شب برات نہ ہوتی کائنات کی ساری رونقیں آمنہ کے لال کے قدموں کی خاک کا دھول کا صدقہ ہے سب کچھ حضور کی خاطر پیدا کیا ہے سب کچھ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں اور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں صحن بیت اللہ کے اندر تھا تو مجھے کسی نے آ کے بشارت دی کہ آپ کے بیٹے مرحوم عبداللہ کے گھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے خوشی کی انتہا نہ رہی اور میں نے اللہ کے حضور سجدہ تشکر ادا کیا سجدہ تشکر ادا کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں اٹھا تو صحن بیت اللہ کے اندر اب دیکھیں یہ صبح 4 بجے کا وقت ہے جب سارا عرب سو رہا ہے اور میرے حضور کے دادا جان اللہ کی تسبیح و تحلیل و تکبیر پڑھ رہے ہیں وہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچانک بیت اللہ کے صحن کے اندر جتنے بھی بت تھے وہ نیچے گرے اور خانہ کعبہ کی در و دیوار سے آواز آئی مبارک کو محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں یہ خانہ کعبہ کی در و دیوار سے آواز آئی کائنات کا ہر ذرہ میرے حضور کی ذات کے متعلق مکمل شعور رکھتا ہے مکمل بلکہ حضور فرماتے ہیں بچپن سے لے کے 40 سال تک میں ایک پتھر کے قریب روزانہ گزرتا تھا حضرت خدیجہ فرماتی ہیں مجھے حضور نے فرمایا وہ پتھر روزانہ جب میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا وہ پتھر روزانہ جھوم کے مجھے سلام پیش کیا کرتا تھا السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
پتھروں تک کو شعور ہے کہ یہ ہمارے آقا و مولا ہیں۔ خانہ کعبہ کی دیوار سے آواز آئی، مبارک ہو محمد مصطفیٰ مختار کل تشریف لا چکے ہیں۔ ان کی آمد کا یہ اثر ہے کہ خانہ کعبہ بتوں سے پاک ہو جائے گا، کفار ہلاک ہو جائیں گے، اور محمد عربی سارے عرب کو اللہ کی وحدانیت اور توحید کا شعور عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں اور ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ ابھی جبریل بھی نہ اترے تھے کعبہ کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ دوسرا تشریف لائے ہیں، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ کیسے ہیں ہم؟ جبریل نے عرض کی اے شاہدی اے محترم آقا آپ کی کوئی مماثل نہیں، رب کی قسم دنیا اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے۔ کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے۔ میرے حضور کی آمد، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے اور مفسرین نے، تاریخ دانوں نے، سیرت نگاروں نے، کہ جتنی خوشی حضور کی ولادت کی گھڑی والے دن یہ ہمارے اسلاف منایا کرتے تھے، اتنی خوشی کسی اور دن یہ گھڑی کو نہیں منایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہودی مکہ کے اندر بھی رہتے تھے، مدینہ کے اندر بھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 7-8 سال کا تھا جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میں بات کو سمجھتا تھا، سوچتا تھا، بات کے سارے زاویے بھی مجھے پتہ تھے۔ تو حضرت حسان کہتے ہیں میرا خاندان شعراء کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، میں بھی شاعر ہوں، 60 سال میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر گزارے ہیں اور 60 سال میں نے بحیثیت مومن گزارے ہیں۔ یہ وہی حسان بن ثابت ہیں کہ جب انہوں نے میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھا نا، پہلی مرتبہ، تو شاعر ہے، اور جو شاعر ہوتا ہے حسن اس کی کمزوری ہوتی ہے۔ جب شاعر خوبصورت چیز دیکھتا ہے تو اپنے ظرف کے مطابق اور خوبصورت چیز کو اپنی قلم کے اندر منظر کشی پیش کرتا ہے۔ چیز جتنی زیادہ خوبصورت ہوگی اتنی زیادہ چیز شاعر کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا سکے گی، اور کائنات کا سارا حسن میرے حضور کی ذات ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، لکھا لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھا سونے بڑ بڑ باندھے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے میرے حضور کو دیکھا تو کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ جتنے آپ سونے ہیں میری آنکھ نے آپ سے سونا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ ساتھ عبداللہ بن مسعود کھڑے تھے، انہوں نے کہا جب کوئی پیدا کرتا تو تم دیکھتے نا، جب اللہ نے محبوب کے علاوہ کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں کیا تو تم دیکھتے کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہنے لگے حضور آپ ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسے آپ چاہتے تھے، اللہ نے آپ کو پیدا ہی ایسے کیا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں قاب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے روایت لے کے آئی ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ تورات کے اندر جس گھڑی میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی وہ گھڑی تورات کے اندر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس گھڑی اس لمحے کے بارے میں پڑھنے کے بعد وہ لمحہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودی علماء کو بتلایا کہ آسمان پہ ایک ستارہ ہے جس کو تم نے ایک نام سے مشہور کر رکھا ہے،
جب وہ ستارہ گردش کرے گا، حرکت کرے گا، اس لمحے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت، اچھا یہ ڈیوٹی تھی، جتنے بھی نبی آتے تھے نبوت کا تمغہ تاج لے کے، ان کو سب سے پہلے میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف و کمالات بتانے پڑتے تھے اپنی امت کو۔ یہ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی ہر نبی کی۔ میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات سناتا ہوں، آپ کی روح وجد کرنا شروع کر جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا، میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پڑھنا شروع کر دیا، اور یہ سورۃ صف کے اندر ہے، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد آئیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خود بڑے صاحب کمال ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس روزانہ 50 ہزار مریض آیا کرتے تھے، اور وہ لائن بنا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ یونان کی طب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بڑی اوج کمال پہ تھی۔ تو نبی جس علاقے کے اندر آتا ہے اسے وہی معجزہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو 50,000 بندے کی نبض دیکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سانس نکالتے، وہ سانس ایک شخص کے اندر داخل ہوتا، پھر اگلے شخص کے اندر داخل ہوتا، پھر اگلے شخص کے اندر داخل ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ایک سانس کی وجہ سے 50,000 لوگوں کے اندر شفا تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ سانس ایک نکلتا تھا، بیماری جیسی ہوتی تھی اللہ ویسے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ کسی نے لکھا ہے کہ اورنگ سلیمان تیرے نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری خوشبو، حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سج دج تیرے آرائش گیسو، دنیا کے سلاطین تیرے جارو کشوں میں، عالم کا سکندر تیری چوکٹ کا بھکاری، کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ وہ طوبہ، لگتی ہیں تیری شہر کی بکھری ہوئی چیزیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے سلطنت عطا فرمائی تھی، آپ کے اس شاخ کو آپ کے نیلین کے نیچے لگی ہوئی وہ خاک مل جائے تو وہ خاک کا درجہ بھی سلیمان علیہ السلام کی تخت اور سلطنت سے بڑھ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام کی جو سانس کام کرتی تھی، آپ کی زلف عنبری کو اگر کھول دیا جائے تو ساری کائنات وجد کرنا شروع کر دے۔ وہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی ہیں، رحیم یار خان والے، انہوں نے قلم اٹھا کے توڑ دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ذرے کو ستارہ قطرے کو سمندر کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب آقا زلف سوارا کرتے ہیں۔ تو میرے حضور کی زلف عنبری کی یہ حالت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نسل در نسل یہ بات علماء تک پہنچائی، علماء نے آگے بات اپنی نسل تک پہنچائی۔ یہودیوں کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ حضور نے کس دن تشریف لانا ہے، اور یہودیوں کو معمول ہوا کرتا تھا، ان کا صبح طلوع ہوتی، ان کا دن طلوع ہوتا تو وہ سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے کہ حضور ایسے ہیں۔ بلکہ قرآن اس بات پہ دال ہے، شاہد ہے، یہودی اتنا اپنے بچوں کو نہیں جانتے تھے جتنا حضور کی ولادت والی گھڑی کو جانتے تھے، کیونکہ تورات ان کے پاس تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اچانک ایک یہودی چیختا چلاتا ہوا خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا، اور وہاں اکابرین نے قریش بیٹھے تھے۔ یہودیوں نے کہا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، تو یہ ان کی بیٹھک کی جگہ ہوا کرتی تھی، ڈیرے کی جگہ ہوا کرتی تھی، مجلس شورا بیت اللہ کے پاکیزہ ویڑے کے اندر سجا کرتا تھا۔ اور وہ یہودی آ کے اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو قریش مکہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں معلوم۔ تو کہا بچہ پیدا ہوا ہے، اور بچہ بڑا غیر معمولی ہے، جا کے پتہ کرو۔ قریشی کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے کے اندر پیدا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تم یہودی ہو، ہجرت کر کے یہاں آئے ہو، تم واویلا کیوں مچا رہے ہو؟ کہا آنے والا بڑا غیر معمولی ہے، وہ خاتم المرسلین ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پہ نبوت اور رسالت کا تاج رکھے گا، اور اس کے آنے سے اللہ تعالیٰ زمانے کو وقار عطا فرمائے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پہ جوانی آ گئی،
آج زانوِ ازل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکرا کے صبح نے ہاتھ میں شہنائی لی، اسرار مخزن اسرار قدرت کے یمیں پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ جس دن حضور کائنات کے اندر پیدا ہوئے ہیں اسی دن حقیقت کے اندر کائنات کو وجود بخشا گیا ہے، کیونکہ کائنات کی زینت ہیں ہی میرے حضور۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اقبال نے خود لکھا ہے، لوح بھی توں قلم بھی توں تیرا وجود الکتاب، ہر چیز کو میرے حضور کے نور سے تخلیق کیا گیا۔ یہ سن لیں، ہر چیز کو لوح بھی تو۔ حضرت حسان بن ثابت جب میرے حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے نا تو ایسے پڑھا کرتے تھے، ایسے۔ حالانکہ شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، جب شاعر حسن دیکھتا ہے تو پلکیں چپکنا بھی بھول جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، تیری پہلی نظر کا تیر توبہ دل اب تک دعائیں دیتا ہے۔ تو جس پہ حضور کی نظر پڑ گئی اللہ اس کے کلیجے تک ایمان کی ٹھنڈک اتار دیتا ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں، میں ہر حسن کو بڑی تسلی کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں، لیکن جب حضور کے سامنے حضور کی نعت پڑھتا تھا ایسے آنکھوں پہ نا انگلیاں ڈال کے اور آنکھوں کی خلا سے پوروں سے دیکھا کرتا تھا۔ تو کسی صحابی نے پوچھا کہ ایسے کیوں کرتے ہو؟ کہا جب میں نعت پڑھتا ہوں حضور کا حسن عروج پہ ہوتا ہے، اگر درمیان میں ہاتھ نہ ہو تو میں آدھا کر دیا جاؤں۔ حضور کا حسن اتنا تیز ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یا رسول اللہ، آپ اتنی کامل اور بڑی ہستی ہیں کہ ساری کائنات آپ کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کا پانی کا بلبلہ ہوتا ہے۔ حضور سمندر ہیں اور کائنات میرے حضور کے سامنے پانی کا بلبلہ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس نے شور مچایا، واویلا کیا، تو قریش مکہ اپنے گھر چلے دیے اور انہوں نے پوچھا ہر گھر سے جا کے کہ کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا؟ تو عورتوں نے آ کے بتلایا، ہاں عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بیٹا ہوا ہے اور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے پوتا عطا فرمایا ہے۔ تو قریشیوں نے آ کے نا اس یہودی کو بتایا، اس نے کہا نہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ یہودی قریشیوں کے ساتھ گیا اور کہا وہ بچہ مجھے دکھلایا جائے۔ جو ہی بچے کو اٹھا کے اس یہودی کے ہاتھ پہ رکھا گیا، اس نے چیخ ماری اور غش کھا کے نیچے گر گیا۔ اس کو سہلایا گیا، پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پہ ڈالے گئے، دوبارہ زندگی کی نبض کو بحال کیا گیا، اسے اٹھا کے بٹھایا گیا۔ کہا بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ کہا بصد حسرت، آج بنی اسرائیل کے خاندان، بنی اسرائیل کے شجر نسب میں نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب یہودی کے الفاظ سنیے۔ یہودی نے قریشیوں سے کہا خوشیاں مناؤ، تم خوشیاں مناؤ، کیونکہ محمد عربی وہ شخصیت ہیں جس کی وجہ سے قریش کو اللہ مشرق میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور مغرب میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ یہ یہودی کہہ رہا ہے، یہودی۔ حالانکہ یہودی کہتے تھے نبوت بنی اسرائیل کے اندر ہی رہے گی، آخری نبی بنی اسرائیل سے ہوگا، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم کچھ دن جہنم کے اندر رہیں گے اور پھر بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ یہود کا عقیدہ ہے۔ اور یہودی میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر یہ کہنے جا رہے ہیں قریش مکہ سے کہ خوشیاں مناؤ، کیونکہ حضور کی وجہ سے جو اللہ تمہیں مقام دینے والا ہے وہ کسی اور خاندان کو نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ جتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہوتی ہے اس کے متعلق اس کے مطابق خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نعمت جتنی بڑی ہوگی خوشی کا اظہار جتنا بڑا ہوگا، اللہ کی رحمت فریفتہ ہوگی اور اللہ اس شاکر کا شکر بھی قبول کرے گا۔ تو اسی لیے سب سے زیادہ شکر کی جو مستحق گھڑی ہے وہ آج کا دن ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے، عرش سے لے کے فرش تک اللہ نے رحمت کی چادر کو تان کے رکھ دیا ہے، ساعتیں درود پڑھ رہی ہیں اور فضائیں اسم محمد سے معمور کر دی گئی ہیں۔ جگہ جگہ میرے حضور کے چرچے ہیں۔ میرے امام نے ایسے نہیں کہا تھا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دوم دام، کان جدھر ہی لگائیے تیری ہی داستاں ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو
جہان ہے، کہکشائیں آسمان سے اتر کر زمین کو سلامی پیش کر رہی ہیں، دھنک کے سارے رنگ آسمان سے اتر چکے ہیں۔ مرحبا سیدی یا رسول اللہ، آپ آئے تو برہنہ شاخوں پہ پھول کھل اٹھے۔ یا رسول اللہ آپ آئے، وہ بیٹی جس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اس کو باپ نے کلیجے کے ساتھ لگا کے عزت عطا فرمائی۔ یا رسول اللہ مرحبا سیدی، آپ آئے تو بیوی کو دھوپ میں بٹھایا جاتا تھا یا اس کو جانوروں کی جگہ پہ ڈال دیا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ آپ آئے تو بیوی کو عزت ملی، بیٹی کو وقار ملا۔ میرے حضور نے سیدہ مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اس وقت پکڑ کر کہا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا فخر محسوس کیا جاتا تھا۔ میرے حضور نے فرمایا لوگوں غور سے سنو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تھینک یو۔ میں آخری بات سنا کے گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ بیٹی کو وقار، معاشرے کے اندر غلام تک کو وقار میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بدولت ملا ہے۔ آخری بات مجھے ضمن یاد آ گئی ہے، ایک صحابی حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تھے، دارمی شریف کی روایت ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے کتنا وقار دیا ہے عورت کو۔ معاشرے کے اندر عورت بے وقاری تھی، اس کا معاشرے کے اندر کوئی حال نہیں تھا۔ عورت کو معاشرے کی زینت، عزت اور ناموس میرے حضور نے بنایا ہے۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹیاں تھیں، میں نے ان سب کو زندہ درگور کر دیا۔ اسلام کے اندر دو واقعات میرا کلیجہ ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ میں سفر پہ روانہ ہوا تو میری بیوی نے مجھے نا ستو کے بت بنا کے دیے، میں ان کی پوجا کیا کرتا تھا۔ جو مجھے بھوک لگتی تھی تو میں ان بتوں کو کھانا شروع کر دیتا تھا، اور میں اپنے خداؤں سے کہتا تھا بھوک لگی ہے، اب میں تمہیں نہیں کھاؤں گا تو کسے کھاؤں گا۔ ایک یہ واقعہ جب میں سوچتا ہوں تو میرے لبوں پہ ہنسی چھا جاتی ہے۔ ایک وہ واقعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں سوچتا ہوں تو میرے روح اور جگر تک کانپ اٹھتا ہے۔ یہ اکیلے تھے اور میرے حضور بھی اکیلے تھے۔ یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سفر پہ روانہ ہوا، بیوی حاملہ تھی، میں نے بیوی کو کہا بیٹا ہو تو رکھ لینا، بیٹی ہو تو زندہ درگور کر دینا۔ لیکن بیٹی ہوئی اور میں 3-4 سال کے بعد واپس پلٹا تو گھر کے اندر میری بیٹی نے دروازہ کھول کے میرا استقبال کیا۔ اس نے میرے پاؤں کو بوسہ دیا، جوتا اتار کے رکھا۔ تو میری اس کے ساتھ پہلی ملاقات تھی، لیکن لگتا ہے میری بیوی نے اس کے خوبصورت ذہن کے اندر والد کی تقدس اور محبت کا نقشہ کھول کے پلا دیا تھا کہ تیرے والد ایسے ہیں۔ بیٹیاں ہوتی ایسے ہیں، باپ کی دہلیز پر ہوں تو پھر بھی خدمت، اپنے سسرال چلے جائیں تو پھر بھی ان کی تانگ اپنی دہلیز پہ لگی رہتی ہے کہ کب باپ آئے گا یا بھائی آئے گا یا رشتہ دار چاہنے والا آئے گا۔ بیٹی کی ساری عمر ہی محبت کے اندر گزر جاتی ہے، لیکن اسے ملتا کچھ نہیں ہے، نہ وراثت سے ملتا ہے، جہیز دے کے ہم جان چھڑا دیتے ہیں۔ بیٹیوں کا حصہ ہے، انہیں دیا کرے وراثت کے اندر، یہ بڑا ضروری ہے۔ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جوتے اتار کے رکھے، میری بیٹی نے سر سے میرا دستار اتاری، مجھے نئے کپڑے دیے، 3-4 سال کی تھی، دوڑ دوڑ کر میرے کام کرے، نیا جوتا لے گئی، پرانا لے آئی، مجھے پانی کا گلاس پیش کیا، کھانا پیش کیا، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی خوبصورت لباس کے اندر۔ تو میں نے بیوی سے کہا اسے زندہ درگور کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا پہلے جتنے بیٹیاں ہوئی ہیں میں نے سب کو زندہ درگور کیا ہے، آنگن ویلا تھا، تم پردیس گئے ہوئے تھے رزق کمانے بیرون ملک، تو میں نے کہا بیٹی ہے، جی للچایا ہوگا، ہم دو جی ہیں، گھر کے اندر ذرا تسلی ہو جائے گی، اسی لیے میں نے اسے زندہ درگور نہیں کیا، اور میری ممتا نے برداشت بھی نہیں کیا کہ میں اسے زندہ درگور کروں۔ تو دن گزرے تو عرب کے لوگوں نے مجھے تانے مارے کہ تمہارے گھر بیٹی ہے، اور بیٹی کو اس وقت گھر کے اندر رکھنا منحوس تصور کیا جاتا تھا، تو کہا اس کو زندہ درگور کرو۔ انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی، ایک گراؤنڈ بنایا ہوا تھا، اس کے اندر وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو نہ نئے کپڑے پہناؤ، زیورات سے مسجہ کرو، میں اس کو سب سے پہلے اپنے بڑے بت حبل کے پاس لے جاتا ہوں، یہ زیور اس کا صدقہ اتاروں گا۔ میں نے اسے اپنی بیوی سے کہا کہ تیار کرو، بیوی نے تیار کیا، تو بیوی نے کہا رہنے دو، بیٹی ہے، تمہارا کیا لیتی ہے؟
تو بیوی نے تیار کیا، تیار کرنے کے بعد زیورات سے مرصع اور مرقع کیا، تو میری بیٹی نے میرے اپنے ننھے منھے ہاتھوں کے ساتھ میری شہادت والی انگلی پڑی۔ پکڑنے کے بعد بیٹی نے کہا بابا ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بیٹا ہم کہیں سیر کرنے جا رہے ہیں۔ تو بیٹی 3-4 سال کی ہے اور ساتھ ساتھ گپیں بھی میرے ساتھ تھاک رہی ہے، اور مجھے کہہ رہی ہے بابا آپ نہیں آئے تھے؟ تو میں اپنی والدہ کے ساتھ جب سے میں نے شعور کی، تھوڑی سی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے، میری والدہ ہر وقت آپ کے متعلق باتیں سنایا کرتی تھی۔ تو میری بیٹی چلتے چلتے تھکتی تو اس کے پاؤں کے اندر دکھن پیدا ہوتی، تو میں اسے کہتا بیٹا اٹھا لوں؟ وہ کہتی نہیں بابا، اگر میں آپ کے اوپر آؤں گی تو میرے گرد آلود جوتوں کی وجہ سے آپ کا خوبصورت لباس ضائع ہو جائے گا۔ وہ میرے ساتھ کھیلتی گئی، اٹکیلیاں کرتی رہی۔ جہاں پہ میں نے اسے زندہ درگور کرنا تھا نا، تو اس کو بھی پتہ تھا عرب کے معاشرے کے اندر رہتی تھی۔ عرب کے معاشرے کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ غیر معمولی خاصیت دے کے پیدا ہوتا ہے۔ یہ سن لیں، ایک تو وہ شاعر ہوتا ہے، دوسرا وہ عقیل ہوتا ہے۔ یہ عرب کی سرزمین کی خاص طور پہ نوعیت ہے۔ میرے حضور کے قدم رنجہ فرمانے کے بعد بلیغ ہوتا ہے بچہ، عقیل ہوتا ہے، فہیم ہوتا ہے، فہمیدہ ہوتا ہے، ارجمند ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ عقل اور علم اللہ نے عربوں کے اندر تقسیم کیا، عربوں کے اندر۔ تو ہوا یہ کہ میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، تو میری بیٹی کو پتہ چل گیا۔ میری بیٹی میرے قدموں کے اندر آ کے بیٹھ گئی۔ کہا بابا جان مجھے مت زندہ درگور کریں، میں ناجائز خواہشات کا بوجھ آپ پہ نہیں ڈالوں گی، جو روکی سوکھی ملے گی کھا کے گزارا کر لوں گی، آپ کی خدمت گزاری کے اندر ساری عمر بتا دوں گی، مجھے اپنی ماں کی نظروں سے اوجھل مت کیجیے۔ لیکن یا رسول اللہ، کفر کا غلبہ تھا، جاہلیت کا غلبہ تھا، بڑوں کے تانے تھے، بڑوں کے تانے۔ جب کام ڈسٹرب کرنا ہو نا تو ایک آدھا درمیان میں ہوتا ہے، وہ کھرچتا رہتا ہے، لوگوں کو کھرچتا رہتا ہے معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، نہیں ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ خصلتیں وہی پیچھے والی ہیں جو جاہلیت کے اندر ہیں اور وہ آج بھی پائی جاتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میرے بڑے مجھے تانا دیں گے اگر میں نے تجھے زندہ درگور نہ کیا۔ وہ کہتی ہے میں نے اپنے والد کے جوتوں پہ ہاتھ رکھے اور کہا بابا جان مجھے مت دفن کریں، میں روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لوں گی، کم کپڑوں کے اندر گزارا کر لوں گی، خواہشات کا بوجھ بھی نہیں ڈالوں گی، آپ کو تنگ بھی نہیں کروں گی، غلام بن کے آپ کی نوکری چاکری کیا کروں گی۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کے کسی ادا پہ رحم نہیں آیا۔ میں نے اسے اٹھایا، گڑھے کے اندر ڈالا۔ لیکن یا رسول اللہ، میں اپنی بیٹی کی محبت کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو ہی گیتی یا کدال کے ساتھ میں سخت زمین پہ ضرب لگاتا تو اس کی چوٹ کے ساتھ فضا کے اندر معلق مٹی جب میرے سفید کپڑوں پہ پڑتی تو میری بیٹی دوڑ کے اپنے ننھے منھے آنچل دوپٹے کے ساتھ میری قمیض کو صاف کرتی۔ یا رسول اللہ، اس کا یہ محبت بھرا پیغام اور محبت بھرا منظر بھی مجھے اس کو زندہ درگور ہونے سے منع نہیں کر سکا۔ میں نے اسے مٹی کے اندر ڈالا، اس کی چیخیں فضا کو چیر رہی تھیں اور میرے کلیجے کو بھی چیر رہی تھیں، لیکن عربوں کے تانے میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے زندہ درگور کر دیا، منو مٹی کے سپرد کر دیا اور واپس پلٹا تو میرے حضور رو رہے تھے۔ میرے حضور نے فرمایا میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس وقت میرے حضور نے فرمایا تھا، اور علماء نے لکھا ہے سب سے زیادہ احسان جو اللہ نے کائنات پہ کیے ہیں وہ محبوب کی صورت کے اندر کیے ہیں۔ اسی لیے حضور کے اتنے احسانات ہیں، یہ میں اور آپ ابھی نماز پڑھیں گے، ابھی 5-7 منٹ کے بعد سنتی ادا کرنے کے بعد میرے حضور نے فرمایا میری امت جب نماز فجر کے لیے صف بندی کرتی ہے تو اس قاری قرآن کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اس مسجد یا مدرسے کے اندر نازل کیے جاتے ہیں۔ آپ کے اس کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے آسمان کے فرشتے نماز پڑھیں گے۔ یہ فضیلت میرے حضور کی وجہ سے مجھے اور آپ کو ملی ہے، میرے حضور کی وجہ سے مجھے اور آپ کو یہ درجہ ملا ہے کہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص نماز فجر پڑھنے کے لیے گھر سے ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی دیتا ہے۔ اگلا قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور کے اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، پوری کائنات کے وجود پہ اتنے بال نہیں ہوں گے جتنے محمد عربی کے کائنات پر احسانات ہیں۔
ان احسانات کا تشکر بجا لانے کے لیے میں اور آپ اپنی کم ہمتی کے تحت مدرسہ نور اسلام کے اندر ہم جمع ہوئے۔ ہمارے بچوں نے بڑا خوبصورت